الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، رمضان کے مزدوروں کو اللہ عز و جل کی طرف سے اجرت دیے جانے والی رات۔ لیکن افسوس کہ اس رات کو ہم نے ایک شاپنگ فیسٹیول بنا لیا ہے۔ جی ہاں، چاند رات کی آمد ہے اور کچھ مسلم اور مسلمات اس رات کو شاپنگ، آتش بازی اور ہلا گلا کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کی یہ پہلی مبارک رات شروع ہو جاتی ہے اور پھر گھروں، گلی کوچوں اور سڑکوں پر ہر طرف میوزک اور گانے بجانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ مسلمان بھائی موٹر سائیکلوں اور کاروں کے سلنسر نکال کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور بے پردہ گھومتی ہوئی مسلمان بہنوں کے پیچھے پیچھے چاند رات کے لیے خاص طور پر لگائے گئے بازاروں میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں کچھ مسلمان بہنیں چوڑیاں پہنانے کے لیے اپنے ہاتھ نامحرم مردوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور مہندی لگوانے کے لیے گھنٹوں لائن لگا کر کھڑی رہتی ہیں۔ کیا یہ سب دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ جو شیاطین رمضان المبارک میں قید کر دیے گئے تھے وہ ان چند مسلمان بہن بھائیوں کو اپنا آلہ کار بنا کر اپنی رہائی کا جشن منا رہے ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آپ کو معلوم ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت کے لیے بھی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بمنزلہ والد کے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خاتون جنت و جگر گوشہ نبوت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ بتائی کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھ پائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شریعت نے ہمیں ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں چاند رات سے متعلق کون سے مدنی پھول دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ من قام لیلۃ العید عیدین محتسبا لم یمت قبلہ یوم تموت القلوب۔ جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا، عبادت میں مشغول اور گناہ سے بچا رہا، تو اس کا دل اس یعنی قیامت کے ہولناک اور وحشت ناک والے دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل وحشت و گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ شعب الایمان سنن الکبریٰ اور دیگر کتب۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے جس کے کچھ حصے کا ترجمہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے، جس سے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے ساتھ ہونے والے معاملے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں یعنی راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اس رب کریم کی طرف کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو آپ تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُمْ رَضَائِي وَمَغْفِرَتِي۔ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ رمضان المبارک میں کیے گئے نیک اعمال کی قبولیت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کو رمضان المبارک کے بعد بھی ان اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہوتی رہتی ہے اور ان اعمال کو ہمیشہ بجا لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے عز و جل کی توفیق سے ہم نے اپنے نفس کی جو تربیت رمضان المبارک میں کی ہے اس کو چاند رات منانے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید نکھار پیدا کرنا چاہیے کہ اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، اور یہی تزکیہ نفس ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔
جس کی تعلیم کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، تو جو کچھ عیدی کی ضروری خریداری کرنی ہے چاند رات کی آمد سے پہلے ہی کر لیں، اور اس رات کو حقیقت میں لیلۃ الجائزہ بنا کر اپنے رب سے انعام حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہو جائیں کہ یہ سونے یا شاپنگ کرنے کی رات نہیں بلکہ جھولیاں بھرنے والی رات ہے۔